سنة ولا نوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العظيم الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا ہم اس بات پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا کہ رب کریم نے رات کے یہ لمحات ہمیں عطا کیے ہیں جس میں ہم اپنی بساط صلاحیت اور طاقت کے مطابق رب کریم کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، اور حدیث میں اس ایک آیت کو جس میں 10 جملے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے 17 کے قریب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس میں ظاہر کے اعتبار سے بھی اور ضمیر کے اعتبار سے بھی، یعنی صراحتاً بھی اور اشارتاً بھی۔ امام جلال السیوطی فرماتے ہیں کہ 17 کے قریب رب کریم کی ذات کے متعلق اشارے سے اور صراحتاً بیان ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، آیت الکرسی کے نام سے یہ مشہور ہے، معروف ہے، اور اس کے فضائل، اس آیت کی عظمت احادیث مبارکہ میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ پورا قرآن فضیلت والا ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورا قرآن فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، اجر والا ہے، ثواب والا ہے، لیکن قرآن کی بعض آیتوں سے فضیلت والے اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اجر و ثواب کس اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ان آیتوں کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہو، جس موضوع کے متعلق وہ بات ہو، اس کی وجہ سے ان آیتوں کی اہمیت، افادیت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سورۃ الاخلاص ہے، 1/3 قرآن کا ثواب ہے، سورۃ الفاتحہ کا بھی اس طرح 2/3 قرآن کا ثواب ہے، سورۃ الیاسین کو قلب القرآن کہا گیا، سورۃ الرحمن کو عروسۃ القرآن کہا گیا۔ تو اسی طرح سورۃ جو آیت الکرسی ہے سورۃ البقرہ کے اندر یہ آتی ہے، تو اس کو سید الآیات کہا گیا کہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں ان کی یہ سردار ہے۔ سردار کس اعتبار سے کہ اس میں اللہ عز و جل کی شان، آپ کی توحید اور آپ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور صفاتی نام اور رب کریم کی شان کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابی بن کعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مشہور قرہ صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کی کنیت ابو منذر تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا منذر اتدری ایو آیہ من آیات القرآن معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے کون سی آیت عظمت والی ہے؟ تو صحابہ کرام کا بیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم مختلف انداز سے سیکھتے تھے، حضور سوال کرتے تھے، بعض اوقات سوال کر کے بتاتے تھے، تو صحابہ کا معمول یہ تھا کہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کوئی سوال کرتے کہ یہ چیز کیسی ہے تو فوراً کہہ دیتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو صحابی نے جواب یہی دیا اللہ و رسولہ اعلم، تو حضور فرمائے نہیں تم بتاؤ۔ حضور ان کا فہم قرآن دیکھنا چاہتے تھے، کہا کہ تمہاری نگاہ میں، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہاری نگاہ میں قرآن مجید کی عظیم صورت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ابو منذر ابی بن کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی جو آیت ہے، آیت الکرسی جو ہے، یہ عظیم قرآن مجید کی آیت ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، تمہیں یہ علم
مبارک ہو۔ تو اس سورہ کے اندر اس سورت کی فضیلت حدیث میں ایک اور آتی ہے، مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع پر جو مال آتا تھا خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے، جو رہ جاتا رات کو اس کی حفاظت کے لیے سیدنا ابو ہریرہ کو مقرر کیا کہ جو مال ہے، غلہ ہے، اس کی تم نے رات کو حفاظت کرنی ہے کہ کوئی اس کو چوری نہ کرے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے رات کو اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا تھا، حفاظت کر رہا تھا، اور یکدم میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر اس غلے اور اس سامان میں سے کوئی چیز چرا رہا ہے، نکال رہا ہے، چپکے سے نکال رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کر اسے پکڑ لیا کہ تو کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا وہ رونے لگا کہ میں محتاج ہوں، میرے گھر والے بہت زیادہ ہیں، بچے بہت زیادہ ہیں، مجھے ضرورت ہے، رونے پیٹنے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے، نور نبوت سے دیکھ رہے تھے، رب کریم آپ کو اطلاع فرماتا تھا، آپ کو عطا تھی یہ چیز۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کل رات جو قیدی تم نے پکڑا تھا، جو چور تم نے پکڑا تھا، اس کے بارے میں سناؤ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آیا تھا، چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑا تو ضرورت مند تھا، رو رہا پیٹ رہا تھا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کل وہ پھر آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگلی رات کو وہ پھر آئے گا۔ حضور نے فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا، حضور نے فرمایا تو اب تو وہ آئے گا۔ تو کہا رات کو میں پھر انتظار کر رہا تھا، وہ پھر آیا، پھر چوری کرنے لگا، میں نے پھر پکڑا، پھر وہ رونے پیٹنے لگا، مجھے ترس آیا کہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کا حق ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے اس رات کے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہی کچھ رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، بہت زیادہ مجبور تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ پھر آیا۔ تیسری رات جب وہ پھر آیا، سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اب تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ رونے پیٹنے لگ گیا، یہاں تک کہ روتے بہت زیادہ اس نے آوازاری کی کہ میں بیمار ہوں، میں دل ہوں، مریض بھی ہوں، میں محتاج ہوں، میرے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، میں کھانے کو کچھ نہیں، سب کچھ آپ نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک علم کی بات بتاتا ہوں۔ صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ علم کے حریص تھے، علم کی چاہت تھی۔ تو کہا کیا علم کی بات ہے؟ علم کی بات کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو چور تھا، اس نے کہا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی اگر پڑھ لے تو اس نے فرمایا کہ لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک الشیطان۔ اس نے کہا کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے، آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ، حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 فرشتے اللہ مقرر کر لیتا ہے، وہ پوری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور شیطان اس بندے کے قریب بھی نہیں آتا۔ شیطان اور شیطان کی جو اولاد ہے، جنات، اس بندے کے قریب بھی نہیں آتے۔ تو جب اس نے علم کی بات بتائی تو صحابی نے کہا کہ آج چھوڑو، آئندہ نہیں آنا۔ وہ چلا گیا۔ صبح جب ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے وہی سوال کیا، ابو ہریرہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا تھا، رو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بات بھی بتائی۔ کہا کیا بات بتائی؟ کہا وہ آیت الکرسی کی فضیلت میں اس نے یہ بات کی کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھے تو نہ اس کے قریب شیطان آئے گا، شیطان بھی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر لے گا، حفاظت کرنے والا مقرر کر لے گا، جس کی وجہ سے شیطان یا شیطانی اثرات اس بندے پر نہیں آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تھا تو جھوٹا، لیکن انہو قد صدقک وہو کذوب، اس نے تم سے سچ کہا لیکن وہ ہے جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے کیا کی؟ سچ کی۔ تو کبھی کبھی جھوٹا بندہ بھی کیا بول دیتا ہے؟ سچ بول دیتا ہے۔ تو کیونکہ حضور نے تصدیق کر لی تو بات صحیح ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ کون تھا؟ کہا ذاک الشیطان، وہ ایک شیطان تھا، انسانی صورت میں آیا تھا، چوری کر رہا تھا، وہ شیطان تھا
جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے یہ بات سچی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو بندہ بھی ہر نماز کے بعد من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من الجنہ الا الموت۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے ایک بار، تو اس کو جنت میں سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ جیسی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ جیسی اس میں کیا تاثیر ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا اللہ پر اعتماد، توکل، تعلق مضبوط ہوتا ہے، رب کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، رب کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اور جو بندہ رب کو جانے، رب کو پہچانے اور رب سے پیار کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ جو جتنا اللہ کو جانتا ہے، جتنا اللہ کو پہچانتا ہے، جتنا اللہ کی ذات، شان، اس کی جو مختلف شانوں کے مظاہر ہیں، اللہ کی ذات ہو یا اس کی صفات ہوں یا اس کے افعال ہوں یا اس کی شیونات ہوں، جو بندہ بھی جتنا اس کو پہچانتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا تعلق محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جتنا تعلق محبت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا وہ رب کریم کے ذکر میں، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، دعا میں مشغول ہوتا ہے، عاجزی انکساری آتی ہے، اور مخلوق کے لیے وہ شخص نفع کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اور اس حدیث میں بھی پتہ چلا کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، آیت الکرسی، یہ حصار بھی ہے۔ حصار کا مطلب حفاظت۔ کیا مطلب ہے؟ صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کو مسلسل کثرت کے ساتھ پڑھنے والا، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ تو حضور نے دیا ہے، تو کہا کہ اس کی ہر آیت کی اپنی تاثیر ہے، اپنا اثر ہے۔ کہا کہ کثرت کے ساتھ پڑھنے والا کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، جنات سے بھی اور شیاطین سے بھی۔ کیا کرتا ہے؟ مختلف طریقے ہیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھے، یہ بھی ایک طریقہ، روزانہ 41 دفعہ پڑھے یا 101 بار آیت الکرسی پڑھی جائے، اور اپنے چاروں طرف اور اوپر کی سمت میں اور نیچے کی سمت میں پھونک لے، تصور کرے، حصار کا تصور کرے، حصار ہو جائے گا۔ 125 بار پڑھ کے حصار کرے۔ یا سورۃ البقرہ کی اس آیت الکرسی کی جو آخری آیت ہے وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی بھی اپنی تاثیر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ جو آیت ہے وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صبح 100 بار پڑھے اور شام 101 بار پڑھے، 101 بار صبح، 101 بار شام کو پڑھے، تو کہا کہ ہر قسم کے شیطانی اثرات کی جتنی صورتیں بھی ہیں، جادو، جنات، نظر بد، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ اور ساتھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 101 بار۔ اور اس کی جو ابتدائی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو پڑھنے والا اللہ پر توکل، اعتماد اس بندے کا مضبوط ہوتا ہے جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ تو اس کی ہر آیت کی اپنی تاثیر ہے۔ مختصر سی اس کی تشریح سنتے ہیں۔ اس کو سید الآیات کہا گیا، قرآن کی آیتوں کا سردار کہا گیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود، لا الہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے سوائے اس کے، سوائے اس کے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی دوسری صفت بیان ہو رہی ہے، الحی، زندہ ہے۔ الحی زندہ ہے، حی کون تھا؟ زندہ ہے۔ تو وہ زندہ کیا؟ جب صفت حی آئی، جب کسی کو زندہ بولا جائے، اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے الحی، اس کا مطلب ہے زندہ۔ حی جب بولا جائے تو مطلب یہ کہ جو ذات حی ہوگی وہ علیم بھی ہوگی، سمیع بھی ہوگی، بصیر بھی ہوگی اور قدیر بھی ہوگی۔ 4 صفت پائی جائیں گی اس میں۔ جو زندہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو جانتا بھی ہے، علم والا بھی ہے، سمیع ہے، سن بھی رہا ہے، بصیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، قادر ہے، قدرت والا بھی ہے۔
اللہ کی ایک نام کے الحی کے اندر یہ 4 صفتیں اس کے ضمن میں اس کے تابع ہو کر پائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا نام القیوم، القیوم اصل میں قیوم تھا، تعمیل ہوئی قیوم ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں قیوم مطلب دوسروں کو قائم رکھنے والا، دوسروں کو زندگی دینے والا۔ علماء فرماتے ہیں قیوم کا مطلب کیا ہے؟ القائم بتدبیر خلقہ، القائم بتدبیر خلقہ، قائم وہ ہوتا ہے اللہ صفت قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو مخلوق کے جملہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، من انشاء ابتداء و ایصال رزقہم الیہ۔ یعنی قیوم وہ ذات ہے جو مخلوق کی جملہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، خالق بھی ہوتا ہے، انہیں پالتا بھی ہے، پالنے کے ساتھ ساتھ ان کو باقی بھی رکھتا ہے۔ قیوم وہ ذات ہوتی ہے، یا حی یا قیوم۔ بعض علماء بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ روحانیت کے اندر جب روحانی علاج کیا جاتا ہے تو لا علاج امراض کے لیے یا حی یا قیوم کا وظیفہ بڑا مؤثر ہوتا ہے، بیماریوں کی شفا کے لیے، جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، نفسیاتی امراض ہو، یا حی یا قیوم بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ تندرست اور توانا رہے، سستی کاہلی سے دور ہو، سستی کاہلی اس کو نہ آئے، تندرست رہے، توانا رہے، چست رہے، ایکٹیو رہے، اور ایکٹیونیس اس کی چستی جو ہے اچھے کاموں میں ہو۔ بعض اوقات لوگ چست ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ایکٹیونیس ہوتی ہے، چستی ہوتی ہے، وہ غلط کاموں میں ہوتی ہے، مثبت کاموں میں نہیں ہوتی، نیگیٹو وے میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ تندرست بھی ہو، فراغ دست بھی ہو، چست بھی ہو، توانا بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اور اس کی یہ صلاحیتیں مثبت سمت میں استعمال ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اسے چاہیے کہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کثرت کے ساتھ کرے، یا حی یا قیوم کا وظیفہ کثرت کے ساتھ کرے۔ اس نام کے اندر تاثیر ہے، حی زندہ، القیوم قائم رکھنے والا، القیوم القائم بتدبیر خلقہ، مخلوق کے جملہ معاملات کو چلانے والا، خالق بھی ہو، ان کی نشو و نما بھی کرتا ہو، پال بھی رہا ہو، رب بھی ہو، اور ان کو باقی بھی رکھ رہا ہو۔ کیا رکھ رہا ہو؟ باقی بھی رکھ رہا ہو، اسے قیوم کہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہیں لیتی کیا؟ اونگ اور نیند۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند کس کو آتی ہے؟ جب بندہ تھک جائے، وہ قائم ہے، ساری مخلوق کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے، اونگ اور نیند سے وہ پاک ہے۔ اگر اونگ اور نیند میں بندہ غافل ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ ایک تو اللہ کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے، حی ہے اور قیوم ہے، اور قیوم ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اونگ اور نیند سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ ایک وجہ تو اس کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بائبل کے اندر ایک کتاب ہے یہودی بائبل، جب کہا جائے تو اس سے مراد تورات بھی ہوتی ہے، زبور بھی ہوتی ہے، انجیل بھی ہوتی ہے۔ تو موجودہ جو بائبل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی کتاب جینیسس ہے اور آخری کتاب ملاکی ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں، نامہ جدید، اس کی پہلی کتاب میتھیو ہے اور آخری کتاب ریویلیشن ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو پہلی کتاب ہے یہودیوں کی، پہلی تورات، پہلی کتاب ان کی تورات 5 ہے، تو اس کی پہلا حصہ جینیسس، اس کے چیپٹر 2 میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پوری کائنات بنائی، 7ویں دن ہی ریسٹڈ آن دا 7th days، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کیا؟ ریسٹ۔ ریسٹ کا مطلب ہے نیند کی، آرام کی۔ آرام کا مطلب کیا ہے؟ اونگنا، سونا، ریسٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ریسٹ کون کرتا ہے؟ جو تھک جائے، جس کو آرام کی ضرورت ہو، جس کے جسم کے اعضاء تھک جائیں تو ریسٹ کرتے ہیں۔ نیند کب آتی ہے؟ جب آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے جسمانی اعضاء جواب دے دیتے ہیں کہ ہم ابھی ایک اور کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ بائبل میں رب کی شان بیان کرتے کرتے 7ویں دن کے بارے میں کہا کہ 6 دن میں پوری کائنات بنا دی، 7ویں دن کیا کیا؟ ریسٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ اس کا بھی انکار تھا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آئے اور نہ اسے
نیند آئے. اونگنا اور نیند آنا یہ کس کی علامت ہے؟ نقص ہے، عیب ہے، غفلت کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہ ذات سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر اس عیب سے جو مخلوق نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، ان باتوں سے جو رب کی شائع نشان نہیں. تو آگے ارشاد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، زمین میں بھی جو کچھ بھی ہے، جو مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے آسمانوں میں یا خاکی مخلوق ہے، چرند ہیں پرند ہیں، چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے، حقیر ہے یا عزت والی ہے، قلیل ہے یا کثیر ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، نوری ہے یا ناری ہے، پانی کی مخلوق ہے یا ہوا کی، جو بھی مخلوق ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہے. سب کا مالک کون ہے؟ جب خالق وہی ہے تو مالک بھی وہی ہوگا. آگے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو رب کی بارگاہ میں سفارش کرے سوائے اس کے کہ جس کو اذن دیا جائے. رب کی بارگاہ میں ہر کوئی سفارش نہیں کرے گا. اس وقت تک مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ان سے کہا جاتا تم کیوں ان بتوں کو پوچھتے ہو، کیوں ان سے دعائیں مانگتے ہو، کیوں ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، کیوں انہیں پوچھتے ہو؟ تو ان کا جواب دو جواب ہوتے تھے. ایک جواب یہ ہوتا تھا کہ ما وجدنا علی آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، پہلا جواب ہے. دوسرا جواب کیا ہے؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ کے قریب بت نہیں کرتے، اللہ کے قریب اللہ کے نبی کرتے ہیں، اللہ کے قریب اللہ کے ولی کرتے ہیں. اللہ کے قریب وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں. ان سے تعلق تو مضبوط کرے گا. قرآن کا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اچھوں کے قریب تم اللہ کی رحمت پاؤ گے. کس کو پاؤ گے؟ اچھوں کے قریب تم اللہ کی رحمت پاؤ گے. اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ، دعا کرنے والوں کے ساتھ. یہ جو عبادت کر رہے ہو تب بھی کسی نبی کی کسی ولی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. تعظیم کی جائے گی، محبت کی جائے گی، ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا. عبادت کس کی خاص ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی یعنی اقصی غایت التعظیم، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کسی کو خالق، مالک، رازق، مدبر امور سمجھ کے تعظیم کرنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے کہ خالق رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر کے، رب کی ذات کے ساتھ شریک کر کے، کچھ صفاتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں کسی اور میں نہیں ہو سکتی، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں لیکن مخلوق میں مخلوق کے اعتبار سے پائی جاتی. اللہ سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں. اللہ کا سننا اور ہے، ہمارا سننا اور ہے. اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں. اللہ کی زندگی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، کسی نے دی نہیں. ہماری زندگی ہمیشہ سے نہیں تھی بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے. ذاتی عطائی کا فرق ہے، معدود لامحدود کا فرق ہے، قدیم اور حادث کا فرق ہے، مستقل اور غیر مستقل کا فرق ہے. مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، کس نے دیا ہے؟ اور رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا پرسنل ہے، ذاتی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذاتی ہے. کیا ہے؟ ذاتی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے. اجازت کس کو دی ہے؟ قرآن مجید میں کہ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب رب کریم آپ کو اس جگہ پہ وہ مقام عطا کرے گا جس مقام پر حمد کی جاتی ہے. وہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مقام شفاعت ہے. رب کی بارگاہ میں سفارش قیامت والے دن حضور کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضور کی امت کے لوگ، پھر انبیاء کرام کریں گے حضور کے بعد، اور پھر دوسرے جو نیک صالحین ہیں وہ کریں گے سفارش کریں گے۔ اور اس دنیا میں بھی سفارش کون لوگ کرتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہا کہ کوئی اپنی جانوں پہ جو ظلم کر لیں، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، وہ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ دعا کروانا اپنے ماں باپ سے، نیک لوگوں سے، یہ بھی ایک سفارش کی قسم ہے اس دنیا میں۔ کون سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ کے آگے اجازت ہے۔ اجازت کس کو ہے؟ نبیوں کو، اولیاء کاملین کو، نیک لوگوں کو، کفار کو، مشرکین کو اور بتوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے، تم حال جانتے ہو، اپنا ماضی اور مستقبل نہیں جانتے۔ جو کچھ تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اللہ اسے جانتا ہے، تم اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے، اپنے بارے میں بھی اس طرح نہیں جانتے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کے علم سے کچھ حاصل نہیں کر سکتی، مگر اتنا ہی حاصل کر سکتی ہے جتنا اللہ نے چاہا۔ جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ عطا کس کو کیا؟ انبیاء کو کیا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ عطا کس کو کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اللہ کی عطا ہے۔ بارش خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ رب کے بعد سب سے زیادہ جو ذات علم والی، کمال والی، طاقت والی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے زیادہ عطائی علم جس کو عطا ہوا، عطا ہوئی رب کی سب سے زیادہ، وہ کس پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو تو ہر چیز میں کثرت عطا کر دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو ہر چیز میں کیا عطا کر دی؟ کثرت عطا کر دی۔ پھر فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی سے مراد یہ والی کرسی نہیں ہے، یہ ہماری کرسی ہے۔ کرسی سے مراد علم بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الکرسی علمہ، الکرسی علمہ، کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کو ایک مثال کے صورت میں حضور نے فرمایا کہ رب کی کرسی اس کے علم کی وسعت کے سامنے، مثال دیتے ہوئے کہا کہ پوری کائنات ایسی ہے کہ جیسے ایک صحرا کے اندر ایک چھلا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ صحرا کے اندر ایک چھلا پڑا ہو، پورے صحرا میں اس ایک چھلے کی حیثیت ہے بالکل چھوٹا سا ہوگا۔ کہا کائنات، پوری کائنات، زمین و آسمان کے رب کے علم کے سامنے کیا ہے؟ یہی حیثیت اور یہی مقام ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا اس کو کوئی دشوار نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کو چلانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو باقی رکھنا اللہ کے لیے کوئی مشکل وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت اس اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی اللہ علی، بلند ہے، بلند ذات ہے، اعلیٰ ذات ہے، العظیم، عظمت والی ذات ہے۔ کس والی ذات ہے؟ عظمت والی ذات ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے بزرگی عطا کرے، بلندی عطا کرے، اونچی شان عطا کرے، عافیت کے ساتھ، شہرت عطا کرے، عزت کے ساتھ، اس کے ساتھ بندہ مشہور جو ہے برے کام میں بھی ہو جاتا ہے۔ مشہور ہونا کمال نہیں، اچھے کام میں شہرت، معزز کام میں شہرت، فیم جو ہوتی ہے، شہرت جو ہوتی ہے، اچھے کام میں پاپولیرٹی ہو، برے کام میں نہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں بلند ہو جاؤں اچھے کام میں، شہرت میں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تو کہا کہ بلندی کے کلمات کیا ہیں؟ العلی العظیم، هو العلی هو العظیم، یا علی یا عظیم اللہ کے نام ہے۔ علی کا مطلب بھی کیا ہے؟ بلند اور بالا، اونچی شان، اونچی ذات والا۔ عظیم کا مطلب کیا ہے؟ عظمت والا۔ کس والا؟ عظمت والا۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے۔ ایک آیت ہے لیکن اس میں جملے تقریباً 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور 17 کے قریب اس میں اللہ تعالیٰ کی
نام اور ضمائر بیان کیے گئے ہیں 17 کے قریب، اور یہ قرآن کی ساری آیتوں کی سردار اسی وجہ سے ہے کہ اس میں پوری کائنات کے خالق کا ذکر ہے، پوری کائنات کے پالنے والے کا ذکر ہے، پوری کائنات کے بنانے والے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کو ہمیں پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا فرمائے؟ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت الکرسی تھی، اس کا مختصر ترجمہ، مختصر سی تشریح آپ احباب کے سامنے بیان کی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس کو صحیح طرح سمجھنے، پڑھنے کہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پھر مختصر ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، الحی زندہ ہے، القیوم زندگی دینے والا، مخلوق کو باقی رکھنے والا اور مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ کوئی نہیں، جس کو وہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ تو فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہے جس کو تم جانتے ہو، جو تمہارے پیچھے ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ ہم بہت کم جانتے ہیں، نہ جاننے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، جاننے والی چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ بہت محدود ہیں۔ کہا جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جتنا وہ چاہے، جتنا چاہے گا اتنا علم عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا علم زمین و آسمان کو کیا کیے ہوئے؟ گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، زمین و آسمان کی حفاظت، اس کی بقا اس کے لیے کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہے۔ وهو العلی العظیم، اور وہ اللہ جو ہے العلی بلند اور اعلیٰ ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔